بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معاہدہ تحکیم، پس منظر، حقائق اور نتائج۔ جنگ صفین کے دوران جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ بات واضح ہو گئی کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ شہادت عمار کے دوسرے روز یعنی 10 صفر کو دونوں لشکروں میں سخت معرکہ برپا ہوا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج شکست کے قریب پہنچ گئی۔ اس نازک موقع پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک جنگی چال کا مشورہ دیا کہ اب ہماری فوج نیزوں پر قرآن اٹھا لے اور کہے کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی مصلحت حضرت عمر بن عاص نے خود یہ بیان کی کہ اس اقدام سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بات مان لی جائے اور کچھ کہیں گے کہ نہ مانی جائے، جس سے ہم متحد رہیں گے اور ان کے ہاں تفرقہ برپا ہو جائے گا، اور اگر وہ یہ پیشکش مان گئے تو ہمیں مہلت مل جائے گی۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ محض ایک جنگی چال تھی، قرآن کو حکم بنانا سرے سے مقصود ہی نہ تھا۔ اس مشورے کے مطابق لشکر معاویہ میں قرآن نیزوں پر اٹھایا گیا اور اس کا وہی نتیجہ ہوا جس کی حضرت عمر بن عاص کو امید تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عراق کے لوگوں کو لاکھ سمجھایا کہ اس چال میں نہ آؤ اور جنگ کو آخری فیصلے تک پہنچ جانے دو، مگر ان میں پھوٹ پڑ کر ہی رہی، اور آخرکار حضرت علی رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے کہ جنگ بندی کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے تحکیم کا معاہدہ کر لیں۔ پھر یہی پھوٹ حکم مقرر کرنے کے موقع پر بھی رنگ لائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اپنی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو مقرر کریں، مگر عراق کے لوگوں نے کہا کہ وہ تو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ہم غیر جانبدار آدمی چاہتے ہیں۔ آخر ان کے اصرار پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم بنانا پڑا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان پر مطمئن نہ تھے۔ اب خلافت کو ملوکیت کی طرف جانے سے بچانے کا آخری موقع باقی رہ گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ دونوں حکم ٹھیک اس معاہدے کے مطابق اپنا فیصلہ دیں جس کی روح سے ان کے فیصلوں کو اختیار سونپا گیا تھا۔ معاہدے کی جو عبارت مورخین نے نقل کی ہے اس میں تحکیم کی بنیاد یہ تھی کہ دونوں حکم جو کچھ کتاب اللہ میں پائیں گے اس پر عمل کریں، اور جو کچھ کتاب اللہ میں نہ پائیں اس کے بارے میں سنت عادلہ جامعہ غیر مفرقہ پر عمل کریں۔ لیکن دومت الجندل میں جب دونوں حکم مل بیٹھے تو سرے سے یہ امر زیر بحثی نہ آیا کہ قرآن و سنت کی روح سے اس قضیے کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن میں صاف حکم موجود تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کی صحیح صورت طائفہ باغیہ کو راہ راست پر آنے کے لیے مجبور کرنا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نص صریح نے متعین کر دیا تھا کہ اس قضیے میں طائفہ باغیہ کون سا ہے۔ ایک امیر کی عمارت قائم ہو جانے کے بعد اس کی اطاعت نہ کرنے والے کے بارے میں بھی احادیث موجود تھیں۔ خون کے دعوے کا بھی شریعت میں صاف ضابطہ موجود تھا جس کی روح سے دیکھا جا سکتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خون عثمان کے متعلق اپنا دعویٰ ٹھیک طریقے سے اٹھایا ہے یا غلط طریقے سے، اور معاہدہ تحکیم کی روح سے دونوں صاحبوں کے سپرد یہ کام سرے سے کیا ہی نہیں کیا تھا کہ وہ خلافت کے مسئلے کا جو فیصلہ بطور خود مناسب سمجھے کر دیں، بلکہ ان کے حوالے فریقین کا پورا جھگڑا اس صراحت کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ان کے درمیان اولاً کتاب اللہ اور پھر سنت عادلہ کے مطابق تصفیہ کریں۔ مگر جب دونوں بزرگوں نے بات چیت شروع کی تو ان سارے پہلوؤں کو نظر انداز کر کے یہ بحث شروع کر دی کہ خلافت کا مسئلہ اب کیسے طے کیا جائے۔ حضرت عمر بن عاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اس معاملے میں کیا صورت مناسب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم ان دونوں حضرات یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کو الگ کر کے خلافت کے مسئلے کو مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیں تاکہ وہ جسے چاہے منتخب کر لیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک بات یہی ہے جو آپ نے سوچی ہے۔ اس کے بعد دونوں صاحب مجمع عام میں آئے جہاں دونوں طرف کے 400 اصحاب اور کچھ غیر جانبدار بزرگ موجود تھے۔
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہم ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ دونوں ایک رائے پر متفق ہوئے تو اس متفقہ فیصلے کا اعلان عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو کرنے دیجئے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ دھوکہ کھا گئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم نے بالاتفاق ایک فیصلہ کیا ہے۔ پھر وہ تقریر کے لیے اٹھے اور اس میں اعلان کیا کہ میں اور میرے دوست عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک بات پر متفق ہو گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو الگ کر دیں اور باہمی مشورے سے جس کو پسند کریں اپنا امیر بنا لیں۔ لہذا میں علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزول کرتا ہوں۔ اب آپ لوگ اپنا معاملہ خود اپنے ہاتھ میں لیں اور جسے اہل سمجھیں اپنا امیر بنا لیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان صاحب نے جو کہا وہ آپ لوگوں نے سن لیا۔ انہوں نے اپنے آدمی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا ہے، میں بھی ان کی طرح انہیں معزول کرتا ہوں اور اپنے آدمی یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو قائم رکھتا ہوں، کیونکہ وہ عثمان بن عفان کے ولی اور ان کے خون کے دعوے دار ہیں اور ان کی جانشینی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنتے ہی کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، خدا تمہیں توفیق نہ دے، تم نے دھوکہ دیا اور عہد کی خلاف ورزی کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بولے کہ افسوس تمہارے حال پر اے ابو موسیٰ، تم عمر کی چالوں کے مقابلے میں بڑے کمزور نکلے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اب میں کیا کروں، اس شخص نے تو مجھ سے ایک بات پر اتفاق کیا اور پھر اس سے دامن چھڑا لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس سے پہلے مر گئے ہوتے تو ان کے حق میں زیادہ اچھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو اس امت کا حال کہاں تک جا پہنچا ہے، اس کا مستقبل دو ایسے آدمیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے جن میں سے ایک کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور دوسرا ضعیف ہے۔ در حقیقت کسی شخص کو بھی وہاں اس امر میں شک نہ تھا کہ دونوں کے درمیان اسی بات پر اتفاق ہوا تھا جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں کہی تھی، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا وہ طے شدہ بات کے بالکل خلاف تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت کی بشارت دی، اور حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ شرم کے مارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منہ دکھا نہ سکے اور سیدھے مکے چلے گئے۔ بجائے خود یہ پوری کارروائی جو دومت الجندل میں ہوئی معاہدہ تحکیم کے بالکل خلاف اور اس کے حدود سے قطعی متجاوز تھی، ان حضرات نے غلط طور پر یہ فرض کر لیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کے مجاز ہیں، حالانکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد باقاعدہ آئینی طریقے پر خلیفہ منتخب ہوئے تھے، اور معاہدہ تحکیم کے کسی لفظ سے یہ اختیار ان دونوں حضرات کو نہیں سونپا گیا تھا کہ وہ انہیں معزول کر دیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی غلط فرض کر لیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، حالانکہ اس وقت تک وہ صرف خون عثمان کے مدعی تھے نہ کہ منصب خلافت کے۔ مزید برآں ان کا یہ مفروضہ بھی غلط تھا کہ وہ خلافت کے مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنائے گئے ہیں۔ معاہدہ تحکیم میں اس مفروضے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہ تھی، اسی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے فیصلے کو رد کر دیا اور اپنی جماعت میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو، یہ دونوں صاحب جنہیں تم لوگوں نے حکم مقرر کیا تھا انہوں نے قرآن کے حکم کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور خدا کی ہدایت کے بغیر ان میں سے ہر ایک نے اپنے خیالات کی پیروی کی اور ایسا فیصلہ دیا جو کسی واضح حجت اور سنت ماضیہ پر مبنی نہیں ہے، اور اس فیصلے میں دونوں نے اختلاف کیا ہے اور دونوں ہی کسی صحیح فیصلے پر نہیں پہنچے ہیں۔